بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں، ملکی سیاسی منظرنامے کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عدالتی محاذ کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ صدیق جان صاحب اس معاملے پر تو بات ظاہر ہے اپنے چینل پہ بھی کر رہے ہیں اور دیگر انٹرویوز میں بھی کی ہوگی۔ آج ذرا پولیٹیکل تھوڑی سی بات کریں گے صدیق جان صاحب۔ حکومت کے وہ لوگ، بلکہ حکومت کے کیا وہ لوگ جو اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹاؤٹ صحافی ہوں، حکومتی ترجمان ہوں، جو بیانیہ وہ بھی نہیں بنا پا رہے ہوتے، تو کچھ ایسے ماشاءاللہ سے صحافی موجود ہیں جو پھر آگے نا پیچھے سے کوئی بات لے کے آتے ہیں کہ ہماری بات ہوئی، ہم نے یہ کیا، دراصل ایسا نہیں تھا، ایسا ہے۔ وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اصل میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے حکومت کے اندر، اب پتہ نہیں وہ کون سے تھے، یعنی نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول، تمام آپشنز ایم کیو ایم کا ہو یا باقی جو پولیٹیکل کچرا ہے اس کی بات کر لیں، سب کو آزما کے دیکھ لیا، سب نے پرفارم کیا، سب ایک پیج پہ تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل طاقت جو ہے پولیٹیکل اس کو آنے دیا جاتا تو شاید بحران اتنے نہ ہوتا۔ ایک تو یہ اس حوالے سے بتائیں، اور دوسرا خیبر پختونخوا کا ایک بڑا جلسہ پی ٹی آئی نے جو کیا، اب پنجاب کا محاذ بھی گرم ہونے جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، میں ایک تو آپ نے جو ذکر کیا بات کرنی چاہیے، نام لینا چاہیے۔ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو چارج شیٹ کر دیا آرمی چیف کو کہ آرمی چیف جس اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح کے جوکرز کو لا کے اور پی ٹی آئی کو شکست دلوانا چاہ رہی ہے، تو ان جوکرز کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور انہوں نے تاثر دیا ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کو اگر میدان میں اترنے دیا جاتا، ان کو آنے دیا جاتا، تو بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو شکست دے دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی کل تو برسی کہہ لیں یا سالگرہ کہہ لیں، ان اشتہاروں کی بنائی گئی ہے جس میں بتایا تھا کہ وہ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت میاں نواز شریف ہی سارے فیصلے لے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہم بالکل غلط کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس میں نواز شریف کو کوئی قصور نہیں ہے، شہباز شریف کو کوئی قصور نہیں ہے اور زرداری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی کے دور میں جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اگر آج عمران خان اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت میں بے بس تھا، تو ٹھیک ہے نا، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے بس تھا، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ ہاں، یہاں پہ آپ عمران خان پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو قوم کو اس وقت سچ بتانا چاہیے تھا، اس وقت جب آپ حکومت میں تھے سچ بتانا چاہیے تھا، یا آپ حکومت چھوڑ دیتے، آپ کہہ دیتے کہ بھئی ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آج عمران خان یہ بات بتا رہے ہیں، حالانکہ اور یہ بات درست ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز جب جیل میں تھے تو اس وقت کے آرمی چیف نے آئی ایس آئی کے افسران کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف کو کوئی مسئلہ نہ ہو جیل میں، مریم کو کوئی شکایت نہ آئے، اور مریم کے سیل کے ساتھ والے سیل کے اندر مریم صاحبہ کی جو سٹاف تھا، ملازمین تھے، ان کی جو ایک فیمیل جو سٹاف کی ممبرز تھیں، وہ وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا، میاں صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، جہاں جس طرح کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، جو چیزیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس وقت یہ ڈر تھا، اس وقت آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ یار میاں صاحب کو کچھ ہو نہ جائے جیل میں اور گلے نہ پڑ جائیں اور پنجاب کا بھٹو نہ ایک بن جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ کہیں عمران خان کو سخت چیزیں نہ کروا دے، تیسرا یہ تھا کہ کوئی اندر سے سازش نہ کر دے کہ میاں نواز شریف کو کوئی معاملہ ہو جائے اور پہاڑ ان کے اوپر جائے مختلف۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی عمران خان کچھ نہیں کر سکتا تھا، نیب میں عمران خان جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، کچھ بھی وہ نہیں ہونے دیا۔ تو ہم اب عمران خان غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے کوئی اب اگلی بار عمران خان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی میں بے بس تھا۔ اسی لیے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، اس کی اونرشپ نون لیگ کے پاس ہے، شریف خاندان کے پاس ہے، ان کی حکومت کے پاس ہے۔ یہ بڑی سمارٹلی ایک وہ بنا دیتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، وہ میڈیا میں بیٹھے لوگ بھی ظاہر اس قسم کی بات کر دیتے ہیں، رول ہوگا ہے، لیکن اقتدار میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر اقتداری جواب دینے کی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، شہباز شریف کی ہے، شہباز شریف کی بھی نہیں ہے، نواز شریف کی ہے، سارے فیصلے میاں نواز شریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس دن وہ پارٹی کے صدر بنے تھے دوبارہ، اگلے ہی روز، بلکہ اس دن خبریں آئیں کہ نواز شریف صدر بنتے ہی انہوں نے معیشت کے اوپر جو ہے اجلاس بلا لیا، اور ابھی بھی وہ آن کرتے ہیں حکومت کو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ درمیان میں میاں صاحب نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جس کے اوپر بڑی چھترول ہوئی تھی پھر شہباز شریف کی زبانی کلامی، اور انہوں نے کہا کیا تھا، سمجھاؤ اس کو اپنے بڑے بھائی کو، ٹھیک ہے، تم لوگوں کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی سیٹ نہیں جیتا تھا، تمہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا، تم 17 سیٹر پارٹی تھے، تمہیں اقتدار دیا، اور تم اب یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے۔ اور یہ جو جاوید لطیف جس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف بھی ملک کو نکال سکتے ہیں بحرانوں سے، یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ ساری بات ہوئی ہیں۔ لیکن آپ آتے ہیں ایک اور مدعے کے اوپر جو آپ نے بات کی کے پی کے اور پنجاب کی۔ دیکھیں
وہ تمام چیزیں جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی تھی, پی ٹی آئی کی تنظیم ایک سال سے نہیں کر رہی تھی, وہ ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, وہ ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اسد چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آج شہباز رانا صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں بات ہو رہی تھی, شہزاد اقبال صاحب یہ فگر بتا رہے تھے, 2 فگرز بتا رہے تھے کہ کوئی 500 ارب کا شارٹ فال ہے ٹیکس کا, ٹیکس کلیکشن کا, 7 ماہ میں 500 ارب ٹارگٹ سے پیچھے ہیں آپ, 500 ارب, اور اتنے بھاری بھرکم ٹیکسز عوام سے لینے کے باوجود. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے 6 ماہ کا وہ 2500 ارب ہے, یعنی جو آپ نے ایکسپورٹس کی ہیں, جو آپ نے امپورٹس کیے ہیں, 2500 ارب کا آپ کا تجارتی خسارہ ہے. ٹھیک ہے, 2500 کا تجارتی خسارہ, 2500 ارب کا, اور 500 ارب شارٹ فال ٹیکس کلیکشن میں, اور عوام خودکشیوں پر مجبور, اور اس کے باوجود اشتہارات, اربوں روپے کے اشتہارات چل رہے ہیں کہ معیشت سنبھل گئی ہے, ڈیفالٹ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں. اور اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک فیکٹس اینڈ فگرز کی پریس کانفرنس نہیں کی پچھلے 1 سال میں کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے. ایک اشتہار کو اٹھا کے انہوں نے نہیں بتایا کہ اشتہار جھوٹا ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. ایک مریم نواز کی بیڈ گورننس کی چیز کو ایشو نہیں بنا سکے. مریم نواز نے جتنے پروجیکٹس پی ٹی آئی کے تھے ان ساروں کے اوپر اپنی تختیاں لگا کے, اپنے اشتہارات لگا کے, ایک فیکٹس کے ساتھ پریس کانفرنس پی ٹی آئی پنجاب نہیں کر سکی. وجہ سہولت کری. نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ چلیں, میاں حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پنجاب نہیں آ سکتے, ان کے اوپر پنجاب کی زمین جو ہے وہ کنڈی لگی ہوئی ہے, تالا لگا ہوا ہے, لاک ہے, وہ نہیں آ سکتے, پریشر ہے, سارا کچھ ہے. وہ معیشت کے اوپر جہاں کہیں ہوں گے دنیا میں, وہ کیا وہاں بیٹھ کے کوئی 5 منٹ گفتگو کر کے ٹویٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں کرتے. اب میرا تو یہی سوال ہے نا, میں ایک اور ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں, میں اس چیز پہ میں وہ آخری بندہ ہوں گا جو کسی کو اس بات کا تانا دوں گا کہ فلانا وہ پوش کیوں ہیں. ہاں آبویسلی, ٹھیک ہے, وہ جینوئن ایشو ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا, میں کسی پہ ڈاؤٹس نہیں وہ کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, وہ روپوش ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کی ذمہ داری ہے. عمران خان کا بھی ان کو یہی آرڈر ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کریں. لیکن مجھے بتائیں کہ حماد اظہر صاحب جو آپ نے بات کی ہے, جہاں بھی بیٹھے ہیں, کیا وہ اکانومی کے اوپر ڈیلی نہیں بتا سکتے کہ اکانومی کی آج یہ صورتحال ہے, آج یہ صورتحال ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں؟ نہیں بتا سکتے. کیا آپ کو شیخ وقاص اکرم صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب اکٹھے بیٹھ کے کوئی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے جس میں یہ 10 پاکستان کے معاشی اشاریوں کے بارے میں فیکٹس بتائیں کہ عمران خان کے دور میں یہ تھا اور آج یہ تھا؟ کوئی آپ نے سنی ہے پریس کانفرنس؟ کوئی پنجاب کی بیڈ گورننس کا ایشو آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو میاں اسلم اقبال نے ایشو بنا دیا ہو؟ میں ابھی کل رات کو بات ہو رہی تھی اور آپ سے بات کرنے کے بعد میں نے وہ ٹویٹ کیا تھا جو آپ نے بات کی جب ہم کھانا کھا رہے تھے. میں نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے دور میں ایک زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے موٹر وے کے اوپر, 3 مہینے میڈیا نے سانس نہیں لینے دیا پی ٹی آئی کو, اور میڈیا اپوزیشن لٹا دیا پی ٹی آئی کو, جیسے پی ٹی آئی نے وہ ریپ کروایا ہو, زیادتی کروائی ہو. ٹھیک ہے, پچھلے چند ہفتوں میں پولیس نے جس طرح زیادتی کے واقعات ہوئے, پولیس نے خواتین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, جو ناکے لگا کے پولیس نے ڈاکے ڈالے ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ اس وقت وہ عمر شیخ صاحب تھے غالباً لاہور میں, لاہور پولیس کے اندر, تو ان کا کچھ اسٹیٹمنٹ آیا تھا بالکل کہ نہ نکلا کریں خواتین رات کو. پی ٹی آئی کا دور تھا تو ہم نے اس پہ تنقید کی تھی, اور بڑی ہم نے بھی کی تھی, بہت کھل کے تنقید کی تھی, اور کرنی چاہیے تھی کہ آپ جس چیز کے پیسے لیتے ہیں, جو آپ کی نوکری ہے, آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ کب گھر سے نکلنا ہے اور کب نہیں نکلنا, آپ اپنی ڈیوٹی کریں. ایک تو واقعہ ہو گیا, ہم نے دیکھا پولیس اہلکار نے ایک مانگنے والی خاتون, بوڑھی خاتون تھی غالباً, اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ایک نوجوان جس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا, جو ویڈیو اس کی بنا رہا تھا, اس کو پولیس اہلکار نے گولی مار دی. امام مسجد کا بیٹا ہے, جنوبی پنجاب کے قریب, شاید برے والا کا واقعہ ہے, یہ کہاں کا, کل ہی کا واقعہ ہے. وہاں پہ بھی پولیس اہلکار ہے جس نے اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. اس سے پہلے شیخو پورہ کے قریب کہیں گھات ناکا لگا کے باقاعدہ لوگوں کو اتار کے وہاں پہ شوہر کے سامنے خاتون کو ریپ کیا گیا, اور وہ کافی دیر تک, یعنی وہ سارا سلسلہ جو ہے وہاں پہ ہوتا رہا. ملٹیپل کیسز اس قسم کے رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اس پہ میڈیا ظاہر ہے پنجاب کی ایشوز نہیں اگر بول رہا, ٹھیک ہے, میڈیا کی مرضی, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ غائب. پی ٹی آئی بھی نہیں بات کر رہی. اچھا, بے شمار ایسے ایشوز ہیں نا, آپ دیکھیں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کسانوں کے ایشوز کے اوپر. گوبھی جو ہے, جس کسان نے گوبھی اگائی ہوئی تھی, ہم نے ملٹیپل ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جو کسان جو ہیں وہ ہل پھیر رہے ہیں اس کے اوپر, لوگوں کی گوبھی نہیں بکی. کل میں دیکھ رہا تھا گاجر وہ لوگ سیل نہیں کر پا رہے, اس کنو اور مالٹا, وہ اس کی پیداوار اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے 50% تک کم ہے.
اور مالٹے کا ریٹ جو ہے وہ بھی لوگ اسی طریقے سے, یعنی کوئی فصل یو نیم اٹ, کوئی فصل ایسی نہیں ہے جو کسی کسان نے اگائی ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں یار چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں, میری سیل ہو رہی ہے. کسان تو بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اور پنجاب کے اندر آپ نے سیاست کرنی ہے, پنجاب کے اندر آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے ووٹ لینے, تو کتنی دیر تک آپ یہ سودا بیچیں گے کہ عمران خان جیل میں ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ آپ ان لوگوں کی بات کیوں نہیں کر رہے جنہوں نے پچھلے سال 8 فروری کو آپ کے لیے نکل کے سویپ کیا تھا اور آپ کو الیکشن جیت گئے, ٹھیک ہے جو بھی اس کے رزلٹ بنے, آج آپ بولتے کیوں نہیں ہیں اس کے اوپر؟ سر میں آپ کو بتاؤں, شرافت صاحب آپ بیٹھ جائیں ادھر, آپ کی وجہ سے ایسے ہی پریشر آئے ہوئے ہمارے اوپر. اچھا دیکھیں بات یہ ہے, کسانوں کے ایشو کو ایشو نہیں بنا سکے, نہ میاں اسلم اقبال, نہ اون عباس بپی, نہ حماد اظہر, کوئی بھی. بے روزگاری کتنی بڑی ہے نہیں بات کر سکے. ابھی سرکاری ملازمین کے جو ایشوز ہیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے. تنخواہ دار طبقے کے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے, مطلب ہسپتالوں کی جو حالت اظہار ہے, جو اسکولوں کی حالات ہیں. یہ کیمرے کے پیچھے جامی صاحب بیٹھے ہیں, زہر جامی صاحب, یہ ابھی ان کے ساتھ ایک دوست آئے ہوئے تھے جو میڈیسن کا ان کا کام ہے, تو وہ جو بتا رہے تھے کہ جو میڈیسن 180 روپے کی تھی وہ 980 روپے کی ہوئی ہے. 800 روپے میڈیسن کی قیمت میں یہ پچھلے 2-2.5 سال میں اضافہ ہو گیا. کوئی آپ نے سنا ہے, کوئی آپ نے سنا ہے پی ٹی آئی سے کوئی 20 ادویات کا یہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو کہ یہ جان بچانے والی 20 ادویات جو ہیں, یہ ان ادویات کی قیمتیں 2 سال پہلے کہاں تھیں اور آج کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا ڈالر کا قیمت کہاں تھی آج کہاں ہے, مہنگائی کہاں تھی کہاں ہے, کوئی چیز ان کی نہیں ہے. لیکن یہ تو ہے ان کے اوپر تنقید جن کے پاس پہلے پی ٹی آئی کے عہدے تھے اور ابھی تک ہیں, ابھی تک ان کو فارغ نہیں کیا گیا. لیکن اب جو چیز جو پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ حمزہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور 1 ہفتے کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ 1 ہفتے بعد آپ کو وائٹ پیپرز بھی نظر آئیں گے, آپ کو مہنگائی پہ بات بھی نظر آئے گی, آپ کو کسانوں کے ایشو بھی ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو عام آدمی کے مسائل بھی, آپ کو مریم نواز کے ایشوز بھی, آپ کو اس کی گورننس کے ایشوز بھی, آپ کو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوتی نظر آئیں گی. لیکن اتنی زیادہ پریشانی اس کے اوپر نون لیگ کو نہیں ہوگی جتنی پریشانی پی ٹی آئی کے اس وقت موجود ہوتے دران کو ہوگی, اور وہ پورا زور لگائیں گے عالیہ حمزہ کو ناکام بنانے کا. جنید اکبر کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ جنید اکبر کو چکر دینا اب آسان نہیں ہے, اس کو ناکام بنانا آسان نہیں ہے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا, کور کیا, وہ بڑا مشکل ہے. ابھی تک مجھے ڈاؤٹ ہے عالیہ حمزہ کو ناکام بنانے کے لیے چیزیں ہوں گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ پنجاب میں 3-4 جو 5 عہدیدار ہیں نا, ان سب کا کنسنسس ہو جائے گا آپس میں کہ عالیہ حمزہ کو ناکام بناؤ, ورنہ تو سب فارغ ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ عالیہ حمزہ اس کے اوپر کرنے جا رہی ہیں, پریس کانفرنسز کرنے جا رہی ہیں, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہیں, ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں. اب اکانومی کی بات تو کرنی چاہیے عمر ایوب کو اور حماد اظہر کو اور شیخ وقاص اکرم صاحب کو, لیکن کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. وہ بھائی آپ نے پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں کرنی ہوتی کہ آپ آئیں اور آپ 40 منٹ 45 منٹ. آپ نے یہ جو معیشت کی بات کی ہے, تو جتنا ہمیں یاد پڑتا ہے سارے وہ پروگرامز میں اکثر وہ آتی تھی, تو وہ بڑی زبردست عالیہ حمزہ صاحبہ بھی معیشت کے اوپر بھی بڑی زبردست گفتگو کرتی رہی ہیں ماضی میں. سر وہ ہے, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آپ آگے اب شیخ وقاص اکرم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں آدھے پونے گھنٹے کی, بہت زبردست اس میں پوائنٹس اٹھاتے ہیں, لیکن میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی اتنی ایک گروپنگ بھی ہو گئی ہے اور اتنے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا کہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے قریب ہیں. اب جس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہوگا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے یا علی امین گنڈا پور کے قریب ہے, تو اس کے اوپر تو لوگ کسی صورت بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب ان کی پریس کانفرنس اس طرح سے وائرل نہیں ہوتی. اب ان کی اگر پریس کانفرنس وائرل نہیں ہوتی تو ان کا ٹویٹر تو ایک ہے نا. اگر شیخ وقاص اکرم صاحب کے ٹویٹر سے 20 انڈیکیٹرز کی ایک ٹویٹ ہے کہ مارچ 2022 میں یہ انڈیکیٹرز تھے, ڈالر یہاں تھا, فلانی چیز یہاں تھی, فلانی چیز یہاں تھی, اور آج یہاں پہ 20 چیزیں اگر ان کے ٹویٹر پہ ہیں تو وہ وائرل ہوں گی. ان کی پریس کانفرنس اسپیشل جا کے کوئی نہیں سنے گا, لیکن ان کے ٹویٹر کے اوپر کوئی نہ بھی چاہے گا تو اس کے سامنے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آ جائے گی. تو یہ چیزیں نہیں تھیں, لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہیں. اور عالیہ حمزہ, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اگر عالیہ حمزہ یہ چیز کر گئیں 1 مہینہ تو بہت کام خراب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک جو نیریٹو بنا دیا گیا ہے نا, وہ یہ بنا دیا گیا کہ استحکام آ گیا, اکانومی سنبھل گئی ہے, اربوں روپے کے اشتہارات, مہنگائی کی شرح 2% تک. اور اب نون لیگ نے ایک طریقہ ایک سیکنڈ, مہنگائی کی شرح 2%, میں نے چونکہ میرے منہ سے نکل گیا تو یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے لوگ کہیں کہ 2% تک واقعی آ گئی ہے شرح مہنگائی کی. جس روز پرائم منسٹر جو ہیں وہ تالیاں وغیرہ بجیں اور وہ سارا ہوا کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے کہ جی مہنگائی ہم 2% تک لے ہیں
اسی روز کی خبر جو ہے جب لگی اخبارات کے اندر تو پتہ چلا کہ وہ جو ایک اور ایگزیکٹو کوئی کونسل ہوتی ہے معیشت کے حوالے سے، میں اس کی ٹرم بول رہا ہوں، تو وہاں بیٹھ کے سب لوگوں نے کنسرن شو کیا کہ یار یہ فلاں چیز کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، فلاں کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، فلاں گیس سے لے کے بجلی سے لے کے کھانے پینے کے ایڈیبل آئل تک کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں. اور چینی کی قیمتیں دیکھ لیں جو جب ایکسپورٹس انہوں نے یہ تانا کیا دیتے تھے، یہ تانا دیتے تھے عمران خان انڈیا کو کہ جی مال بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے آپ نے چینی ایکسپورٹ کر دی. اس دفعہ لاسٹ ٹائم جب چینی کی پیداوار ظاہر ہے سرپلس تھی، زیادہ ہوئی، تو پھر اسی کیبنٹ نے، شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ نے اجازت دی کہ آپ چینی ایکسپورٹ کریں. چینی ایکسپورٹ کی پاکستان نے، اور اس کے بعد ظاہر ڈالر چاہیے تھے، ایکسپورٹ بھی کی. اور اب قیمت جو ہے وہ کم از کم اس میں جو فلکچویشن ہے 20 سے 30 روپیز، یعنی 160 روپے کلو تک بھی پنڈی میں چینی فروخت ہوئی ہے. سر اس وقت عمران خان کے دور میں سب سے بڑے جو 3 4 5 اسکینڈل بنائے گئے تھے نا عمران خان، ان میں سے یہ چینی والا تھا کہ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا چینی کا بزنس ہے، عمران خان نے چینی چور اور یہ وہ سارا کچھ. آپ نے کوئی ایک پریس کانفرنس چینی کے اوپر سنی ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے؟ نہیں ہے، میں نے تو نہیں سنی. اگر آپ نے سنی ہے تو بتا دیں. عمران خان نے خود اپنے گلے ڈالی تھی، تحقیقات کر کے چلے قوم ٹھیک کو ہے. بتائیں کہ کیا ہاں ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، انہوں نے نا نون لیگ نے اب ایک طریقہ واردات چینج کیا ہے. انہوں نے کیا کہ پہلے یہ اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے تھے. اب ان کو کسی نے کہا کہ یار پاگل ہو گئے ہو، تم اشتہار دیتے ہو، اشتہار تو کوئی دیکھتے نہیں ہے، پتہ ہے کہ پیڈ ہے. اب انہوں نے چینلز کو کہا ہے کہ ہم آپ کو اربوں روپے دیں گے، آپ نے اشتہار نہیں چلانا. آپ نے 10 سے 12 15 منٹ آپ کا اینکر خود سے بات کرے گا، اینالسٹ بات کرے گا، کوئی نہ کوئی آپ اینالسٹ لیں گے یا آپ کا جو اینکر ہے اینالسٹ ہے وہ بات کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے چیک کیا ہے جناب، واقعی بڑا کام ہو رہا ہے پنجاب وہ میں. جس طرح کسی انالسٹ نے کہا تھا وہ کوئی علاج کینسر کا لے آئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب اگر عالیہ حمزہ جو ہیں وہ اگلے 15-20 دن میں یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جو نیریٹو نہیں جو کہ ریئلٹی ہوگی، گراؤنڈ ریئلٹی سامنے لانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ بے روزگاری کتنی بڑی ہے، حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، تو اس سے اس حکومت کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوں گی اور ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی. دیکھیں ایک بندہ جو خود چیزیں لینے جا رہا ہے نا وہ تو ہے. اب اوورسیز اس وقت سوشل میڈیا پہ کون زیادہ نیریٹو بناتا ہے؟ وہ اوورسیز بناتے ہیں. اوورسیز یہاں پہ جا کے خود کوئی چیز پرچیز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہاں والوں کو تو پتہ ہے ساری چیزوں کا. سوشل میڈیا کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی پریس کانفرنس کر کے بتائے گا نا کہ یار آج مہنگائی یہاں پہ آ گئی ہے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو یہ چیز اتنے کی تھی، آج اتنے کی ہے. جب وہ ایک بندہ بولے گا نا، وہ ایک لائن جائے گی ایک بندے کے پاس، صرف وہ ارسلان بلوچ، احمد بوگبک بھی ٹویٹ کر دیں گے یا احمد بھٹی، اور یہ سارے میں سے کوئی ایک ٹویٹ کر دے گا. مطلب 20-25 ایسے شمس ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں 20-25 جو بہت ایکٹیو ہیں، ان میں سے کوئی ایک ٹویٹ کرے گا نا، اس ایک ٹویٹ سے کاپی ہوتے 50-60 لاکھ لوگوں تک یہ بات جائے گی کہ بھائی یہ صورتحال ہے، اور وہ پھر ایک ایشو بن جاتا ہے، چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ایک بندے کے ٹویٹ کرنے سے 60 لاکھ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر اگر اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کر دیا علی حمزہ نے، پھر تو آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کے لیے نا پنجاب کی زمین باقی گرم ہو جائے گی. صاحبہ کے آنے کے بعد اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی حکومت کو. اور وہ جو ہوتا ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، وہ والی کہانی جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.